باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1984 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجن کی آیت 16 سے ہو رہا ہے، 72/16۔ سابقہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ صحرا نورد بادیہ نشین بدو کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے قرآن کو سنا اور انہوں نے پھر جا کر اپنے قبیلے کے باقی لوگوں سے یہ بتایا کہ ہم کیا ایک عجیب و غریب پیغام آج سن کر آئے ہیں، اس تعلیم کا ملخص کیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ وہ ایمان بھی لے آئے اس پر۔ تو یہ پہلی ان 15 آیات میں انہی کا ذکر تھا اور انہی کی وہ باتیں تھیں جو جا کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہیں۔ اس کے بعد پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اپنی قوم سے، اپنے جماعت مومنین سے، اپنے مخاطبین سے اب بات یہاں ادھر کی شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ کلام وہاں منقطع ہو گیا ہے۔ یہ ادھر کی بات یہ ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو صحیح طریقے پر استقامت سے کھڑا رہے گا، چلتا رہے گا، اس کی زندگیوں میں سیرابیاں اور شادابیاں آئیں گی۔ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ عربوں کے ہاں تو یہ پانی اس قدر نادر الوقوع ایک شے تھی کہ یہ نعمت کبریٰ تھی ان کے لیے۔ اس لیے قرآن کریم نے سایہ دار درخت، پانی کی نالیاں یا ندیاں، یہ ان نعما میں سے گنایا ہے جسے کہا ہے کہ یہ جنت کی بخشش ہوگی۔ جس قوم کے نزدیک یہ پہلی جو قرآن کی پہلی اولی مخاطب قوم جو تھی، اس کو سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ اور یہ تو ویسے بھی زبان کے محاورے ہیں۔ شاداب و سیراب تو ہمارے ہاں بھی نعما میں سے گنی جاتی ہے چیز، اس کو یہ کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو خدا کے قوانین سے اعراض برتتا ہے اس پر سخت قسم کی تباہی مسلط ہو جاتی ہے۔ یہاں صرف عذاب ہی بتایا ہے۔ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ تو اب آپ کو معلوم ہے نا کہ جو بات ایک جگہ کہیں مجمل طریق پہ بیان ہوتی ہے، اس کی تشریح اور تفسیر دوسرے مقام پہ کی جاتی ہے۔ اب یہ جو اعراض ہے، خدا کے ذکر، خدا کے قوانین سے اعراض برتنا، یہاں اس کے لیے کہا ہے کہ ایک عذاب ہے سخت قسم کا، جان غسل قسم کا، جو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور خدا کے ذکر سے اعراض پہ جو عذاب مسلط ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح کر دی یہ کہہ کر کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہی الفاظ ہیں جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ قوانین خداوندی کے اعراض کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے اس قوم کی۔ یاد رکھیے قرآن کی روح سے بھوک اور خوف خدا کے عذاب ہے۔ سورہ نحل میں یہ چیز موجود ہے۔ تو یہاں کہا کہ خدا کے قوانین سے اعراض برتنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، بھوک، فقر، افلاس یہ مسلط ہو جاتا ہے اور اسے عذاب کہا خدا کی طرف سے۔ اور پھر اگلی بات ہے کہ جو قوم اس پہ مطمئن ہو جائے
اور اپنا نظریہ زندگی ہی یہ اعتقاد ہی یہ بنا لے کہ یہ خدا کی طرف سے یہ بھوک بھی مسلط ہوتی ہے، افلاس اور غریبی یہ سب خدا کی طرف سے آتی ہے، اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے، جب یہ نظریہ زندگی کا کسی قوم کا ہو جائے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو یہ نظریہ زندگی پیدا کر کے اطمینان سے بیٹھ جائے بھوک پر، افلاس کے اوپر، اور اس کو خدا کی رحمت شمار کرنے لگ جائے، تو یہاں بھی اس کی روٹی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ زندگی بھی ذلت و خواری کی زندگی اور اخروی زندگی بھی نابینائی کی زندگی، یہ ہے بھوک اور افلاس، جس کے متعلق پھر لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے آتا ہے، اور اس نے یہ دونوں طبقے خدا نے پیدا کر دیے ہیں، غریب بھی اس نے پیدا کیے، امیر بھی پیدا کیے، اور اس کے لیے جواز کی وجہ یہ کہ اگر یہ غریب اور بھوکے نہ رہیں تو صدقہ اور خیرات کن کو دیا جائے، یعنی امیر جنت خریدنے کے لیے جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لینے والے کوئی ہونے چاہیے نا، اگر یہ نہ رہیں تو پھر وہ جنت کس طرح سے خریدیں گے؟ وہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ دین، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ دولت مند طبقے کے لیے ہی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کے لیے ہی حصول مراد کا ذریعہ ہے۔ یہاں بھی وہ سب کچھ دولت کے زور پر خریدتے چلے جائیں، لیتے چلے جائیں، اور وہ قیامت میں بھی پھر یہاں یہ کچھ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر غریب نہ رہیں تو وہ صدقہ زکوٰۃ کس کو دیا جائے؟ مارے گئے وہ غریب، اب وہ دولت مند آدمی، تو یہ غریبوں کا طبقہ رہنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہاں پہنچا دیتا ہے یہ سرمایہ داری کا نظام اور ملوکیت کا نظام۔ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے خدا کا، روٹی کا تنگ ہو جانا، اور جس کا رزق یہاں تنگ ہو جائے اور وہ اس قسم کے عقائد وضع کر لے تو پھر وہ قیامت میں بھی اندھا ہی رہتا ہے۔ تو اعراض جو کہا یہ ہے وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اب یہ جو چیز ہے یہاں ذکر رب، خدا کے قوانین سے اعراض، کس کا ذکر آیا ہے؟ بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تمسک، اطاعت، فرما برداری قوانین خداوندی کی۔ اگلی آیت میں صاف یہ بات کہی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، 3 آیتیں اس کے ساتھ ہی ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ عظیم آیات ہے۔ انداز یہی میں سمجھتا ہوں زیادہ موضوع رہے گا کہ میں پہلے قرآن کی روح سے، صحیح اسلام کی روح سے عرض کروں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، اور بعد میں پھر یہ بات آئے کہ جب یہ اسلام دین کی بجائے مذہب بن گیا تو اس کی روح سے پھر ان آیات کا مطلب کیا ہو گیا، جس کے ذریعے سے پھر وہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ بھی خدا کی رحمت شمار ہونے لگی۔ آپ کو یاد ہوگا میں اکثر دہرایا کرتا ہوں اس مغربی فلاسفر کا وہ قول کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں قوم نے کس قسم کا معبود اپنے لیے تجویز کر رکھا تھا تو میں بتا دوں گا کہ اس قوم کی تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، ثقافت کس قسم کی ہے۔ بڑی اہم بات اس نے کہی ہے۔ یہ جو اس نے تو کہا نا کہ معبود کس قسم کا اس نے تجویز کر رکھا تھا، خدا کس قسم کا اپنے لیے بنا رکھا تھا، تو اس سے میں بتا دوں گا تمہیں اس زندگی کی اصل بنیاد، اور قرآن کریم کی روح سے یہ کہیے کہ دین کا نقطہ ماسکہ، محور جس کے گرد اس کی ساری تعلیم گردش کرتی ہے، وہ خدا کا تصور ہے۔ خدا کا صحیح تصور، اور صحیح تصور وہ ہوگا جو اس نے خود اپنے متعلق بتایا ہے۔
وہ اگر صحیح طور پر ذہنوں میں ہو، عقیدے میں ہو، نظریے میں ہو، زندگی میں ہو، تو پھر ساری زندگی اور پورے کا پورا معاشرہ وہ دین کے مطابق ہوتا ہے، قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چیز اپنے مقام سے ہل جائے، خدا کا تصور قرآنی نہ رہے، تو پھر کوئی چیز بھی اسلام کی باقی نہیں رہتی۔ نے غور فرمایا جو قرآن کریم نے ایمان باللہ ایمان باللہ ایمان، پہلے پارے پہلے ورق سے آخری ورق تک سارا زور ایمان باللہ پہ دیا۔ یہ کیا ہے ایمان باللہ؟ ہمارے ہاں تو وہ سمٹا کے پھر ہمارے ہاں والی بات آ گئی تو آ جائے گا آگے مذہب ملا میں، آمن تو باللہ ہے بس کہا تو خدا پر ایمان ہو گیا۔ اور میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ ہم نے تو کبھی وہ بھی نہیں کہا جو پیدائشی مسلمان ہیں، کبھی کبھی پرانے زمانے میں وہ نکاح کے وقت میں وہ ملا پڑھا دیا کرتا تھا، اب وہ چیز بھی نہیں رہی ہے، وہ فارم پہ دستخط ہی کر دینے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آمن تو باللہ کے معنی ہو گئے خدا پر ایمان۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے معنی ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے تو زندگی پہ کیا اثر ہونا ہے؟ بنیاد ہے ساری، یوں کہیے الدین کی، انسانی زندگی کی ساری بنیاد ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے۔ یہ اللہ جو ہے وہ الہ ہے۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، اتھارٹی جسے کہا جاتا ہے، اور الہ ہوگا دی اتھارٹی، دی اونلی اتھارٹی، صرف وہی ہے حاکم۔ اللہ کے معنی ہیں حق حکومت صرف اسی کو حاصل ہے، وہی ایک حاکم ہے، اسی کی محکومیت کا نام ہے ایمان باللہ، اور خالص اسی کی محکومیت کے معنی کہ کسی اور کی محکومیت کو اس میں شامل ہی نہ کیا جائے۔ یعنی وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی روح سے کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی حکومت کا تصور کیا جائے یا اس کے احکام کی اطاعت کی جائے تو یہ شرک ہے۔ کسی انسان کی قانون یا حکم کی اطاعت صرف خدا کے احکام کی ہے۔ اللہ کا صرف الہ کا تصور جو ہے اس میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو جب کہیں گے کہ میں اسے مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے اور میں اس کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں کرتا، یہ ہوا ایمان باللہ کا بنیادی مفہوم۔ اب اس کے گرد ساری چیز گردش کرے گی۔ وہ حاکم الہ، انسان عبد، محکوم۔ تو عبادت کے معنی ہوئے خدا کی محکومیت اختیار کرنا، عبد ہوا خدا کی محکومیت اختیار کرنے والا، سجدہ ہوا اس کی عملی تعبیر۔ یہ تو ایک عقیدہ، ایک نظریہ، یہ تھا خدا کی محکومیت اختیار کرنا، اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہوا سجدہ۔ وہ مراکز جہاں خدا کی اطاعت کی عملی پروگرام طے ہوں، ان پر عمل کرنے کی طریقے سوچے جائیں، ڈسکشن ہوں، بحثیں ہوں، وہ ہوئی مسجد۔ جب یہ کہا گیا کہ محکومیت صرف خدا کی ہے، حکومت صرف خدا کی ہے،
تو اس کے ساتھ ہی یہ بات تو پھر واضح ہو گئی نا کہ ان المساجد للہ، وہ مراکز جہاں یہ بیٹھ کے طے کیا جائے، ڈسکشن کی جائے، بحث و تمہیز کی جائے، جو سیکریٹریٹ ہو خدا کی گورنمنٹ کا، تو وہاں تو خدا کی حاکمیت کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی نا۔ وہاں اگر کسی اور کے حق حکومت کو بھی تسلیم کیا جائے، وہاں بات یہ کی جائے کہ یہ قانون کچھ خدا کا لے لیجئے، نماز اس کی پڑھ لیجئے، اور کاروبار معیشت کا جو ہے وہ بہرحال دنیا کے کاروبار کی طرح کر لیجئے، تو یہ تو شرک ہوگا، مساجد للہ نہیں رہیں گی۔ یہ مسجد وہ للہ رہے گی کہ جہاں صرف یہ ہو کہ خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے کیا تدابیر ہوں، کیا طریقے ہوں، کیا سسٹم ہو، کیا نظام ہو۔ اور یہ جو خدا کے احکام کی اطاعت کرنے کا نظام ہے اسے کہتے ہیں نظام صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا، اس طرح کہ اس کے اور اپنے درمیان کوئی چیز گیپ نہ ہو، مسلسل التزاماً کسی کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ یہ ہوا مساجد کا اللہ کے لیے ہونا، یہ ایک زندگی کا نظام ہوا، حکومت کا طریق ہوا، مملکت کی وجہ جواز ہوئی کہ احکام خداوندی کی اطاعت کس طرح کی جائے، کیا طریق ہو، کیونکہ یہ ایک اجتماعی چیز ہے۔ دین کے معنی ہیں وہ اجتماعی نظام جس میں یہ طے کیا جائے کہ خدا کے احکام کی اطاعت کیسے کی جائے، ان کو نافذ کیسے کیا جائے، ان کو عام کیسے کیا جائے۔ اور یہ جو اطاعت اس انداز کی جائے کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو اس میں یہ غور کیا جائے، سوچا جائے یہ کہ اس کی بابت خدا کا حکم کیا ہے، اسے کہتے ہیں خدا کو پکارنا، جس کا معنی اب آ گئے، رجوع کرنا اس کی طرف۔ عام نظام حکومت میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہوگا، کا کوئی معاملہ درپیش ہوگا، تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ اس کے لیے لا کون سا ہے، قانون کون سا ہے، ریگولیشن کون سے ہیں، حکومت نے کیا طے کیا اس کے متعلق، تو اس کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جسے دعا اللہ کہتے ہیں، دعوت اللہ کہتے ہیں۔ عام الفاظ جیسے ہمارے ہاں تو اس کا ترجمہ ہی اب کچھ اور نہیں رہ گیا نا، پکارنا ہی ترجمہ رہ گیا، رجوع کرنا، ریفر اٹ ٹو ہم جسے ہم کہتے ہیں نا۔ کوئی معاملہ پیش ہو اس کے متعلق یہ بات طے کی جائے کہ بھئی خدا کا حکم اس کے متعلق کیا ہے، تو پھر آگے بات چلے گی، پھر ڈسکشن بھی ہوگی، اس کو نافذ کیسے کیا جائے، اس پہ عمل کیسے کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جس مقام پہ، جس پارلیمنٹری ہاؤس میں یہ طے ہوتی تھیں اسے مسجد کہا جاتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے ایک مرئی چیز جسے نماز کی شکل ہم کہتے ہیں وہ بھی ابتداً اس کے ساتھ ہوتی تھی، جس طرح سے اب ہم یہ ہمارے ہاں کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں رسماً تلاوت قرآن کریم کر لیتے ہیں نا، اب تو ساری باتیں رسمیں رہ گئی ہیں، ابتدا اس سے کی جاتی ہے۔ اسلام اس نظام حکومت کا نام ہے جس میں اطاعت خالص خدا کے حکام کی ہوتی ہے، مخلصین لہ الدین۔ اور آگے چلیے، اس سے بھی واضح تر الفاظ کے اندر سورہ الانعام آیات 56-57، 6/5-6-5-7۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے، روکا کیا گیا ہے
کہ یہ لوگ جو خدا کے سوا دوسروں کی اطاعت محکومیت اختیار کرتے ہیں کہ میں بھی ویسا ہی کروں، قطعاً نہیں، مجھے اس سے روکا گیا ہے۔ آگے اس کے یہ ہے ان الحکم الا للہ، جہاں تو حکم کا لفظ بھی آ گیا کہ حکومت کا حق تو صرف خدا کو حاصل ہے، کی بنیاد اس دائیے پہ ہے، ان الحکم الا للہ، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آذری۔ یہ وہی میں نے عرض کیا کہ دعا کے ساتھ واضح کر دیا کہ ان الحکم الا للہ، جس کے معنی لفظی آپ پکارنا کہیں گے، اس کے معنی ہوں گے احکام خداوندی کی اطاعت کرنا، خدا کی محکومیت قبول کرنا، اختیار کرنا۔ یہ تھا 6/56. دوسرے مقام پہ بھی ذرا اور واضح الفاظ میں ہے 28/88 27/88۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بات ہی یہاں سے شروع کی، مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خدا کے ساتھ کسی اور، وہ الہ کا ہی لفظ رہنے دیجئے، میں نے ابھی عرض کیا کہ کیا ہے، اور تدعو کا لفظ یہاں آ گیا، نہ پکارو، لا الہ الا ہو، الہ صرف وہی ہے، the only authority میں نے کہا تھا نا، صرف اس کو حق کے حکومت حاصل ہے، حاکم وہی ہے، اور آگے پھر وہی لفظ لہ الحکم، واضح کر دیا پھر وہ لہ الحکم نے، دعوت اللہ کے معنی بھی واضح ہو گئے، صلاۃ کے بھی ہو گئے، مسجد کے بھی معنی واضح ہو گئے، شرک کے معنی بھی واضح ہو گئے، لہ الحکم۔ اب یہ جتنے بھی عناصر میں نے ابھی گنائے ہیں آپ کو، یہ سارے ان الحکم کی تفسیر، تشریح اور عملی انطباق کے لیے ہے۔ حق کے حکومت، اطاعت، اوبیڈینس صرف خدا کے احکام کی، یہ ہوا دین، یہ ہوا الاسلام۔ کسی اور کا حق حکومت تسلیم کیا، شرک، خدا کے احکام کے ساتھ کوئی اور احکام بھی ملا لیے کسی انسانوں کے وضع کردہ، شرک۔ دعوت اللہ خالصتاً اس کی اطاعت، اس کے احکام کی اطاعت، اس کے احکام کی محکومیت، دعوت اللہ۔ مساجد وہ مراکز جہاں خدا کی حکومت کے متعلق معاملات طے ہوں، عبادت خدا کی محکومیت اختیار کرنا، اس کی اطاعت اختیار کرنا۔ آپ دیکھیے گا اس اعتبار سے یہ ان الفاظ کے معنی عربی زبان کی روح سے بھی ہیں، خود قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اوپر ان کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ معنی متعین کیے گئے ہیں خدا کے۔ یہ جب اسلام دین تھا تو اس میں یہی معنی لیے جاتے تھے نا احکام پہ، دین پر عمل کے بھی یہی معنی تھے کہ خدا کے احکام کی اطاعت خود کرنا، دوسروں سے کرانا، نفاذ کرنا، ان کا تنفیذ کرنا، ان کی عملاً یہی مقصود و مفہوم و مطلوب تھا۔ دین قائم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں، جب اسلام دین کی حیثیت اختیار کیے تھا تو اس میں عملی نظام ہی اسلام کا یہ تھا، صرف خدا کے حکام کی اطاعت۔
اس کے بعد دین مذہب میں تبدیل ہو گیا. دین اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب میں خدا کی پرستش کی جاتی ہے. حاکمیت کا، خدا کی حاکمیت کا تصور نہیں ہوتا. وہ ایک حاکم یا ایک اتھارٹی کے اعتبار پہ نہیں مانا جاتا اس کو، بلکہ وہ معبود کے معنی ہوتے ہیں جس کی پرستش کی جائے. عبادت کے معنی پرستش. صلاۃ نماز میں بدل گئی. صرف وہ جو ایک مری سی چیز ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ نہایت ضروری ہے. نظام صلاۃ جب خدا کی محکومیت کا یا خدا کی حاکمیت کا نظام قائم ہوگا تو اس کے اندر یہ چیزیں ضروری ہوں گی، یہ اجتماعات جن کو کہتے ہیں نماز کے. لیکن یہ حصہ اور جز ہوگا اس کی حاکمیت کی، اس کی حکومت کی، اس کی گورنمنٹ کے کاروبار کا ایک حصہ ہوگا یہ. لیکن اللہ کے معنی ہو گئے وہ جس کی پرستش کی جائے، پرستیدہ، پرستش. وہی ایرانی الفاظ بھی آپ کے ہاں آ گئے، یہ سارا مفہوم بھی وہاں سے آیا تھا. لفظی پرستش وہ ہے، پرستیدہ ہے خدا جو ہے، پرستش. اب یہ ہو گیا کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، یعنی اطاعت تو جس کی جی چاہے کرتے چلے جاؤ. حکومت تو ان ملوکیت کی اختیار کرتے چلے جاؤ، انسانوں کی حاکمیت تسلیم کرتے چلے جاؤ، لیکن پرستش خدا کی کرو. مطمئن ہو گیا مسلمان کہ میں بتوں کی پرستش نہیں کرتا. محکومیت انسانوں کی اختیار کیے ہوئے ہے. مطمئن ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، مشرک نہیں ہوں کیونکہ میں بتوں کی پرستش نہیں کرتا. صلاۃ کا وہ نظام جو تھا حکومت خداوندی کا، وہ صرف اس وقتی نماز میں آ کے بدل گیا، اور جس میں یہ صرف جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں رکوع و سجود وغیرہ کی، ساری بات اس کے اوپر ہوتی ہے. وہ دیکھا ہے آپ نے، وہ ٹی وی پہ بھی اب انہوں نے وہ شکل دکھانی شروع کی ہوئی ہے کہ نماز اور وضو کیسے ہے. اس میں یہ ہوتا ہے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ہاتھ فلاں جگہ باندھنے چاہیے، رکوع اس طرح سے کرنا چاہیے، سجدہ اس طرح سے کرنا چاہیے. یہ کہ اس سے مقصود کیا ہے، اس سجدے سے، اس جھکنے سے، اس صلاۃ سے، اس عبادت سے، یہ کہیں نہیں ذکر آتا. کیونکہ وہ تو یہ آئے گا نا کہ خالص خدا کے احکام کی محکومیت اور اطاعت. تو مسجد صرف اس مقصد کے لیے رہ گئی کہ وہاں وہ 5 وقت کے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لی جائے، نماز پڑھنے کی جگہ. یہ جو دعا اور تدعو اور دعوت اللہ ہے، اس کا ترجمہ تو میں نے کہا نا کہ پکارنا خدا کو. پکارنے کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی نہیں آتا. یہ مسئلہ بن گیا ایک، یعنی زندگی کا جو نظام تھا وہ اب مسئلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے مذہب میں پہنچ کے. آپ کو پتا کس چیز پہ بحث ہوتی ہے؟ یہ پکارنا خدا کو. آپ کو معلوم ہوگا بڑی شدید گرما گرم بحث ہوتی ہے اہل حدیث حضرات اور یہ بریلوی حضرات کہہ لیجئے. وہ یا اللہ کے ساتھ یا رسول یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. ان کے یہاں ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا. یعنی وہ سارا جو تھا اللہ کو خالص خدا کو پکارنے کے معنی ہو گئے کہ صاحب یہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تم. ساری باتیں اس کے اوپر ہے، جنگ و جدل ہوتا ہے، اتنے سخت مناظرے آپس میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ کہنا یہ تو توحید ہو گئی، اور اس کے ساتھ یا رسول کہنا جو ہے یہ شرک ہو گیا. بلکہ وہ تو آگے یا عبد القادر جیلانی شاہن اللہ وغیرہ، یعنی کسی اور کے ساتھ یا کہنا جو ہے یہ اب مسئلہ ہو گیا
کہ یا صرف اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ کہا جائے تو شرک، یعنی وہ جو تھی کہ معقومیت صرف خدا کی ہے، کسی اور کی عطائیت شرک، وہ تصور ہی چلا گیا ذہن میں سے۔ خدا کو پکارنے کے معنی ہو گئے یا اللہ کہنا، شرک ہوا کسی اور کے ساتھ یا کا لفظ استعمال کرنا۔ بڑی شدت سے یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کے اخبارات میں آپ دیکھیے صاحب، اور اب تو یہ باتیں وہاں لندن میں اور مغرب میں اور برمنگھم کی مسجدوں میں جا پہنچی ہیں، سر مٹول ہوتی ہے، لٹ چلتے ہیں کس پہ؟ اس مسئلے پہ کہ یہ صاحب رسول اللہ کے ساتھ یا کہتا ہے۔ یہ رہ گئی سمٹ کے بعد، قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا تھا، صلاۃ کے لیے قائم کرو۔ آپ دیکھیں گے یہ یہاں بھی ان کے ہاں یہ اقیم الصلاۃ وغیرہ ہے، صلاۃ قائم کرو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، نماز قائم کرو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب تو وہ ٹی وی پہ بھی بہت اشتہار اس کے آتے ہیں نا، یعنی اعلانات اس کے آتے ہیں، تو وہاں تو ہوتا ہے نماز قائم کرو۔ اب چونکہ کسی کی سمجھ میں بات آتی نہیں کہ نماز قائم کرو کہ یہ جتنے بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہاں گئے تھے؟ نماز پڑھنے گیا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی کو آپ نے سنا کہتا ہے کہ میں نماز قائم کر کے آ رہا ہوں؟ یعنی تحریر میں تو آتا ہے یہ، اور ٹی وی پہ بھی آتا ہے جہاں صرف پڑھنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نمازی سے آپ نے سنا وہ یہ کہہ کے آیا ہو کہ میں نماز قائم کر کے آیا ہوں، نماز قائم کرنے جا رہا ہوں؟ نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے ہی آتا ہے۔ وہ قائم کرنا پڑھنے میں تبدیل ہو گیا، لفظ تو قائم کرنا آ گیا ترجمے میں بھی اور ٹی وی پہ بھی، اور پڑھنے کے لیے یہ گیا، پڑھ کے ہی آ گیا۔ اس لیے کہ یہاں پوچھنے سے الجھن پیدا ہوتی ہے کہ صاحب وہ قائم کرنا قرآن نے ہر جگہ، کہیں قرآن نے کہا ہی نہیں نماز پڑھنا، یعنی نماز کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے، یہ تو لفظ پھر ایران کا ہے، فارسی کا ہے۔ اب وہ جو صلاۃ کے نظام کو قائم کرنا تھا، ٹو ایسٹیبلش دی ڈیوائن آرڈر، وہ جو اسٹیبلش کرنا تھا ایک نظام خداوندی کا جس میں اطاعت جو ہو حکام خداوندی کی ہو، اس کا تصور جب پرستش میں آیا تو اس کے تصور کے ساتھ ساری چیزیں یہ جتنی بھی تھیں یہ پوجا پاٹ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اب صلاۃ کا نظام قائم نہیں کیا جاتا، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب مسجد مرکز نہیں رہا اطاعت یا حکومت خداوندی کا، اس کی سیکریٹریٹ کا مقصد نہیں، اس کی پارلیمنٹری کا مقصد نہیں ہوا، اس میں نماز پڑھنا صرف ہو گیا۔ دعا جو ہے تدعو یا یدعو اللہ جو ہے یا یدعو ہو بلکہ اللہ بھی نہیں، اس کے معنی ہو گئے پکارنا خدا کو۔ اور میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے، پکارنے پہ مسئلہ آ گیا کہ یا اللہ تو ٹھیک ہے، یہ ہے توحید، اور کسی کے ساتھ اور کے ساتھ یا کہنا جو ہے یہ شرک ہو گیا، یہ آ گیا شرک۔ اب بات کیا ہوئی کہ جب یہ ہے وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، یہاں تو یہ قام عبد اللہ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا یہ کہنے کے لیے کہ حکومت صرف اس کی ہے، تو پل پڑے اس کے خلاف یہ مشرکین جو اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ اب یہ قام عبد اللہ يدعوه، خدا کا بندہ، اب ان کے ہاں ترجمہ ہو گیا یہ کہنے کے لیے کہ یا اللہ، صرف یا اللہ کے لیے کہنا چاہیے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ پل پڑے اس کے اوپر چل پڑے، جس طرح سے اب یہ مناظروں میں پل پڑتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر کہ اس نے یا رسول اللہ کیوں کہا ہے، فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، لٹھا ہوتے ہیں۔ یہ کہ صاحب یہ بھی تو تھا نا قادو یکون علیہ لبدا، اسی طرح سے لٹھم لٹھا وہ بھی ہوتے تھے حضور کے ساتھ کہ یا اللہ کیوں کہتا ہے۔ یہ یہاں سمٹ کے آ گئی یہ تمام آیات، کس بنا پہ آئیں؟
اللہ کا تصور حق میں مطلق کی بجائے پرستش کرنے کا مقام کی چیز رہ گیا. بس یوں ہی وہ آبجیکٹ آف ورشپ بنا, سارا نظام نیچے سے بدل گیا. نظام سارا دین سے مذہب میں تبدیل ہو گیا. اب اللہ نہ حاکم رہا, نہ اس کی عبادت اس کی محکومیت رہی, نہ اس کی صلاۃ وہ نظام رہا جس میں اطاعت صرف خدا کی جائے, نہ مساجد اس کی جو تھیں وہ اس کے نظام حکومت کے مراکز رہ گئیں, نہ خدا کو پکارنا یا دعا کرنا جو تھا اس کے معنی رجوع کرنا اس کے احکام کی طرف رہ گیا. یہ سارا کچھ ایک تصور جو تھا خدا کا, اللہ کا, آپ دیکھیے گے نا جو اس نے ٹھیک کہا تھا وہ مغرب کے مفسر نے, بڑی گہری نظر ان کی ہوتی ہے. آپ مسلمانوں کی ساری تاریخ, ساری زندگی, سارا تمدن, تہذیب, ثقافت, معاشرت, معیشت مذہب کے نقطہ نگاہ سے ایک خدا کے تصور کے بدل جانے سے سب کچھ بدل گیا. یہ نیچے سے اگر آپ ان چیزوں کی اصلاح کی طرف جاتے ہیں, اصلاح تو بڑی بات ہے, مفہوم یہ بیان کرتے ہیں قرآن کی آیات کا تو اس کے اوپر آپ کی مخالفت ہوتی ہے, کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. وہ بھی سچے ہیں. خدا کا تصور اگر پرستیدہ کا رہے گا, پرستش جس کی جائے گی, تو یہ نیچے کے جتنے مفہوم میں نے ابھی عرض کیے ہیں وہ فٹ ان نہیں ہوں گے اس میں. یہ بات ان میں سے اکثروں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی, وہ ٹھیک بات ہے. یہی پڑھا گیا, یہی پڑھایا گیا, یہی ہزار برس سے کتابوں میں لکھا ہوا ان کو مل رہا ہے. قرآن تو ثواب کی خاطر تلاوت کی ہوتی, مردوں کو بخشانے کی خاطر یہ پڑھا جاتا ہے, عملی زندگی میں اس کا واسطہ ہی کچھ نہیں. یعنی یہ تان کی چیز آ گئی قرآن کی. کتنا لمبا چوڑا میں اس پہ آپ کی عرض کروں. بحث ہوئی ایک دفعہ مولانا اسلم جرائد پوری علیہ الرحمہ کی, غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق کہ قرآن کی روح سے یہ جائز نہیں ہے. مرحوم سید ابو العلا مودودی کے ساتھ یہ بحث تھی. قرآنی آدمی تھے, قرآن نہیں, دلائل انہوں نے دیے اور اسے ثابت کیا کہ آپ انہوں نے مودودی مرحوم نے آخر میں لکھا یہ کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے احکام مستنبط کرتے ہیں, غلطی. اور کہا کہ یہ خبتی ہیں, الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں. جرم کہ جی قرآن سے احکام کو ثبت کرتے. اس سے آگے چلے تو ان کے مین حسن اصلاحی نے انہوں نے میرے متعلق کہا مرتد ہے کہ قرآن سے صرف احکام کو مستنبط کرتا. ٹھیک ہے, جب اسلام وہ ٹھہرا جب میں نے ابھی عرض کیا, وہی اللہ کا ایک تصور. ہم نے جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم نے خدا کا وہ تصور قائم کیا جو قرآن قائم کرتا ہے. انل حکم و الا, یہ ہے تصور خدا کا. اور پھر آگے تو بات اس نے کہا تھا کہ ان المساجد للہ. چلیے صاحب ان کی مسجدیں ہی لے لیجئے, یہ تو ہو کہ اللہ کی مسجد ہے. آپ دیکھیے تو یہاں سے وہاں تک مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہوگا مسجد غوثیہ نظامیہ, مسجد رضویہ صنعت. سارے شہر میں آپ جائیے, کسی مسجد کے باہر آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا اللہ کی مسجد. ذہن میں زور دیجئے, اگر میں کہیں غلطی کرتا ہوں تو ہے کسی مسجد کے باہر لکھا ہوا. یہ غوثیہ رضویہ تو آپ کو نظر آئے گا. مسجد اہل حدیث, مسجد حنفیہ, مسجد حنفیہ رضویہ, حنفیہ رضویہ غوثیہ. جب آپ ایک خدا کو چھوڑیں گے تو یہ چلے آئیں گے سارے پھر اس کے ساتھ. شرک میں یہی تو موج ہوتی ہے, ہزاروں خدا بن جاتے ہیں, وہاں تو ایک سے دوسرا نہیں بن سکتا. چلا مسجدوں کے باہر یہ کچھ تو ہوگا,
اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں روز لڑائی جھگڑے، پولیس آ جاتی ہے، تالے پڑ جاتے ہیں، کس بات کے اوپر کہ جی یہ تو صرف حنفیہ کی مسجد ہے، اہل حدیث وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. اور کہا یہ جائے گا ان المساجد للہ، معاف رکھیے گا اسے اللہ بیچارے کے حصے میں تو غسل خانہ بھی نہیں آتا، اس میں کوئی مسجد نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ یہ اللہ کی مسجد ہے. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ لیکن اب تو یہ باتیں کرنا بھی جرم ہو گئی. اب تو ان حضرات کے یہ عقائد جو تھے یہ آہستہ آہستہ قوانین بنتے چلے جائیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مراکز حکومت خداوندی مختص اور مخصوص ہیں صرف عطایت خداوندی کے لیے. اس کے ساتھ کسی اور کی عطایت کا تصور تک بھی ذہن میں آئے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. اور کہا کہ یہ اتنا بڑا انقلابی دعویٰ ہے کہ اس دعوت کو لے کر اٹھنے والا وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، یعنی ایک لفظ صرف کہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کیا بات لے کے اٹھا ہے. یہاں کاما کا لفظ آپ سوچیے کہ کیا ہوا. جو نماز میں آ کے صرف قیام ہو گیا، ٹھیک ہے قیام تو، لیکن اس کے معنی یہ ہو گئے، یہ ان آیات کے معنی یہ ہو گئے کہ جب یہ اللہ کا بندہ نماز کے لیے قیام میں اٹھا تو قیام میں تو یہ پل پل پڑے اس کے اوپر، رکوع میں چلا گیا تو پھر کچھ نہیں کہا کیونکہ کاما ہے نا جی. کیا کتنا بڑا انقلابی قدم ہے جب یہ اس دعوت کو لے کے اٹھا کہ عطایت و محکومیت صرف خدا کی ہے. اٹھا، کیا لفظ ہے کاما کا. یہاں ہر زبان میں یہ لفظ آتا ہے کاما، اس مقصد کے لیے، کسی ایک انقلاب کے لیے اٹھنا جو ہوتا ہے کاما ہے اس کے لیے. وہ اقبال کا پوری رباعی تو یاد نہیں ہے کہ نہ دانت یہ اس دور کا یہ ملا کیا جانے قیامت ہا کے در قد قامتے اوست. صلات کی قد قامت کے اعلان میں جو قیامت پوشیدہ ہے اس کو یہ کیا جانے سے قد قامت الصلاۃ، قامت الصلاۃ، قیامت کا لفظ کاما صحیح تو ہے، ارے معنی اس کے انقلاب کے ہیں. اٹھا جب وہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، جب یہ اللہ کا بندہ، اور پھر دیکھیے دعوت وہ لے کے اٹھا ہے صرف خدا کی حکومت کی، اور اس کے لیے خدا اس کو عبد کہتا ہے اپنا، کہ کہیں اس کی حکومت نہ سمجھ لینا کہ یہ اپنی حکومت کی دعوت دینے کے لیے اٹھا ہے. عبد کا لفظ ساتھ کہہ دیا ہے. قرآن ہے عزیزان مان، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ایک ایک لفظ میں وہ ساری اپنی حقیقت بیان. کہاں لایا ہے عبد کا لفظ کہ کہیں یہ نہ سمجھ میں بات آ جائے، یا یہ نہ اس کے ذہن میں آ جائے معاذ اللہ، یا تم نہ یہ بات سمجھ لو کہ یہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے. کاما عبداللہ ہے، کاہے کے لیے اٹھا ہے، یدعو ہو. آہا، منصب رسالت کس طرح سے پاکیزہ منزہ محرہ شکل کے اندر، مخلصین لہ الدین. کاما عبداللہ، کاہے کے لیے، یدعو ہو. تو یہ انقلابی آواز تو ساری دنیا کے لیے اعلان بغاوت تھا، اعلان جنگ تھا. ٹھیک تھے وہ، قادو یکونو علیہ لبدا، پل پڑیں گے ایسے جیسے اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے. ٹھیک ہے، ان کی سارا جتنی بھی زندگی کا ان کے مشالق اور مہارت ہے سارے ختم ہو جاتے تھے اس ایک آواز میں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے. پل پڑیں گے. اسے کہا کہ یہ ان کے ان حملوں سے، ان کی ستیزہ کاریوں سے دبنے کی بات نہیں ہے، استقامت کی بات ہے. قل، وہ یہ کیا کہ لپٹ پڑتے ہیں، قل انما ادعو ربی. ٹھیک ہے،
میں صرف اپنے رب کی حکومت کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں میں کر سکتا. نے من دیکھا دو آیتیں جو ہے کتنی بڑی قیامتیں پوشیدہ ہیں ان آیتوں کے اندر، اور جن کا ترجمہ اب یہ رہ گیا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پرستش اسی کی کرنی چاہیے، نماز اس کے لیے ہی پڑھنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرنی چاہیے. یہ جو پل پڑھتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہنے والوں کے خلاف، یہ جو یا اللہ کہنے والے آ جاتے ہیں نا حملہ کرنے، ان کا مطلب یہ ہے، پھر پولیس والے آ جاتے ہیں. یہ مفہوم رہ گیا ان آیتوں کا. اور اپنی ذات کے متعلق یہاں کہا تھا عبد، پھر اس کے لیے تردید کی کہ کہیں اس کی ذاتی حکومت نہ اس میں سمجھ لینا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی قسم کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. سب سے بڑا مملکت کا، اتنی بڑی سلطنت کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جسے آپ کہتے ہیں، سربراہ مملکت ہے وہ. اور عام الفاظ میں کہیے تو وہ جسے ڈکٹیٹر آپ کہتے ہیں، رسول ہے، سربراہ مملکت ہے. کہتا ہے کہ اس مملکت کا جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، حکومت قائم کر رہا ہوں، میں تمہیں کسی قسم کا نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ اکبر. سربراہ مملکت ہے تو کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس مملکت کے قیام کے تمہارے خدا کے کام کی تنفیذ ہے. میرے پاس کیا ہے جو میں تمہیں دوں گا یا نفع، یعنی یہ ہے حکومت خداوندی، یہ ہے آئین اسلامی مملکت کا کہ سربراہ مملکت کو یہ بھی اختیار نہیں کہ کسی کو کسی قسم کا نقصان یا فائدہ پہنچا سکے خدا کے قوانین کے خلاف. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، ان سے کہہ دو کہ میں بھی اگر کسی قسم کی یہ چیز اختیار اپنے لیے یہ سمجھ لوں تو خدا کے عذاب سے پناہ دینے والا مجھے کوئی نہیں ملے گا، مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکے گا. کیا جرم کہ میں یہ کہوں کہ مجھے کچھ اختیار حاصل ہیں. دستور خداوندی میں عزیزان ایمان کسی انسان کو دوسرے انسان کے اوپر کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہوتا. اگر کہا کہ میں اگر یہ چیز تصور بھی کر لوں یا ایسا کروں تو خدا کے عذاب سے بچانے والا، مجھے پناہ دینے والا، کہا پناہ نہیں دے سکے گا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اس کو چھوڑوں گا تو دنیا میں کسی جگہ پناہ نہیں مجھے مل سکے گی. رسول کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ عبد ہے نا. غلام اپنے آقا کو چھوڑتا تھا تو پھر اسے کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، اور جب آقا ہی ہزاروں بنا رکھے ہوں تو پھر ہر جگہ پناہ ملتی ہے. الا بلاغم میں شاید وقت ہو گیا، باقی اگلی آیت پھر صحیح عزیزان من بات اگلی آیت میں بھی یہی چلی آ رہی ہے. ہم سورہ الجن کی آیت 22 تک آ گئے، 23 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل